سورج اور چاند گہن کی حقیقت اور ان میں کرنے والے اعمال آج کا ہمارا عنوان ہے۔ تو اعمال کیا ہے؟ تو چلیے اعمال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا ہے، کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی اولاد پہ اثر نہیں، کوئی صحت پہ اثر نہیں، کوئی بزنس پہ اثر نہیں، کوئی رشتوں پہ اثر نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جب یہ ہو جائے، خسوف ہو جائے، سورج اور چاند گہن ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں، صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو، آپ نماز کو ایسے بھاگے، روایت میں آتا ہے جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے، آپ نماز کو روایت میں آتا ہے ایسے بھاگے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوٹ گئی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے، راوی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے بھاگے، ہم کو ڈر ہوا نبی کی گھبراہٹ دیکھ کر، آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم کو گھبراہٹ ہوئی کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، اور اللہ کے رسول نماز پڑھی۔ تو یہ سنت موقدہ ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں، اب بلائیں، طوفان، آندھی، یہ تو کوڑی چیٹی، منکا، تاگا، موتیوں کے پیچھے پڑے، اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اپن دوربین سے دیکھیں گے بس۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھو سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے، اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو، وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ ارے سوچو ذرا، نماز کی طرف جاؤ، پھر نماز سنت موقدہ ہے۔ آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شمس اور قمر اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ دو نشانیاں ہیں، اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے۔ تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ نماز پڑھنا ہے۔ شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے، جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف لپکو، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں میں، فرائضی چھوڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، فرض نماز میں، ٹھیک ہے، نماز کی عادت ڈالو، فرائض، موقدہ، سنن، نوافل اہتمام کرو میرے بھائی، تو نماز پڑھو، تو نماز کی طرف جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے اس وقت نماز کو پڑھنا، تو لہٰذا ہم کوشش کریں، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے، نیا دین نہیں لائے بھائی، یہ تو اصل دین ہے، یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک، اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی، اب آپ نماز کو جائیں گے، ٹھیک، تو اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی ہٹ کریں، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک ایک رکعت میں ہوں گے، مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے مطلب سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی، خطبہ دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے، قیام کریں گے، لمبا قیام، کیونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو۔ اب تو بالکل نون ہوتا ہے، مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں، یہ 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا۔
تو لمبا قیام کرنا ہے تو مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا آپ نے، قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام کیا، ٹھیک ہے، نماز وہی آپ نماز کی ثنا اور سورۃ الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یاد نہ چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے، سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا، سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے آپ، کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا، پہلے والے اس سے پہلے کون سا تھا، دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ دو قیام ہو گئے نا پہلی رکعت میں، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام، لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا، مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے، پھر لیکن پہلے سے اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا، پھر رکوع، اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر دو سجدے، پھر اس کے بعد جیسا آپ التحیات، درود، دعائے معصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، السلام علیکم، یہ ہے طریقہ صلاۃ الخسوف اور خسوف کا۔ کہ تو حدیث میں کیا الفاظ ہے، جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، نماز قائم کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی، لیکن فرمایا کیا، جب تم ان کو دیکھو سورج اور چاند گہن کو تو تم کیا کرو، نماز پڑھو۔ تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفیس کون سی نماز پڑھی، خود وہ تھا سورج گہن کا، جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال، سمجھ گیا بات کو؟ تو بہرحال یہ ہوا۔ اس کے علاوہ 3 رکوع اور 4 رکوع کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہے۔ 2 رکوع، 3 رکوع اور 4 رکوع سے ایک ایک رکعت، سمجھ رہا؟ مطلب پہلے 2 رکوع کا میں نے طریقہ بتا دیا، مطلب ٹوٹل 2 رکعت میں 4 رکوع ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ 3 رکوع والا ہوگا، ٹوٹل کتنے رکوع ہوں گے، 6 رکوع ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر 4 رکوع ہے، مطلب ٹوٹل ملا کے ہو جائیں گے 8۔ ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع اور ایک رکعت میں 4 رکوع تک کا یہ عمل ثابت ہے۔ ایک رکعت میں 1 رکوع اور ایک رکعت میں 5 رکوع، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قیام جو 2 رکعت پڑھتے ہیں نا اس میں، تو ایک اس میں 1 رکوع والی بھی روایت آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ نے 5 رکوع بھی کیے ایک ایک قیام میں، تو لیکن یہ بھی ایک ایک رکعت میں، یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ جو زیادہ صحیح اور راجح علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکوع والا زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جو 3 رکوع اور 4 رکوع، وہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عہد رسالت میں سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے، سجدے نہیں بدلیں گے۔ 2 رکوع 4 رکوع والی نماز میں مطلب ایک رکعت میں 2 رکوع میں بھی 2 سجدے ہی ہیں، 3 رکوع میں بھی 2 سجدے اور 4 رکوع میں بھی سجدے نہیں بدلیں گے، خالی رکوعوں کا مسئلہ ہے، اور رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یاد رکھیں، رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو آپ نے 6 رکوع سے پڑھایا 2 رکعت۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت 8 رکوع اور 4 سجدے سے پڑھائی، سمجھ گیا؟ تو ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع یا ایک رکعت میں 4 رکوع تک کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر جو علماء لکھتے ہیں وہ 2 والا ہے، کیونکہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور 2 بہتر ہے بہرحال، لیکن کوئی 2 سے زائد 3 اور 4 بھی کرنا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن 1 اور 5 والی دونوں روایتیں یاد رکھی ضعیف ہے۔ تو پتہ چلا خسوف اور خسوف میں رکوع 1 سے زیادہ ہوں گا، مطلب 2 رکعت میں، مطلب ایک رکعت میں 2، 3 یا 4 ہوں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ رکعت سیم ایسے ریپیٹ ہوں گی، تو 2 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، 3 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 6 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، اور 4 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 8 رکوع ہوں گے ٹوٹل اور 4 سجدے، تو کوانٹٹی آف سجدے نہیں چینج ہوں گے، سمجھ گیا؟ میں سمجھتا ہوں تو یہ آپ کر سکتے ہیں چاہے تو، اور 1 اور 5 کی روایتیں دونوں ضعیف ہے، تفصیلات میں نے اس کی بھی آپ کے سامنے ٹھیک۔ اب ہر قیام کے بعد رکوع اور ہر رکوع کے بعد قیام ہوگا، اور قیام کے اندر یاد رکھیے قرت ہوں گی، مطلب جب بھی رکوع سے اٹھیں گے تو قیام ہوگا، اور قیام ہوگا تو پھر قرت ہوں گی، اس بات کو آپ یاد رکھیے، آپ کو قرت کرنا ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام بخاری رحمہ اللہ 2 رکوع والی روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ زیادہ ترجیح ہے، زیادہ بہتر ہے کہ آپ 2 رکوع والی پڑھیں،
हालांकि 3 और 4 की भी बहरहाल रिवायतें हमको मिलती है। ठीक, इसी तरह जो है इस मौके पर और क्या क्या किया जाए, क्या क्या अमल करना है वो देख रहे हैं। तो पहला तो अमल देख लिया नमाज, और क्या कर सकते हैं नमाज के अलावा। तो आइए आगे हम रिवायत में देखते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ अदा करने के बाद, ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम इन दोनों यानी सूरज और चांद को गहन होते हुए देखो तो अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, पहला काम। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या करना है, नमाज पढ़ो इस वक्त तक के वापस से वो जाहिर ना हो जाए, तो दुआ करना है और नमाज पढ़ना है, ये एक मिल गया। इसी तरह एक और रिवायत में जो सही बुखारी की रिवायत है, ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम सूरज गहन देखो तो अल्लाह ताला का जिक्र करो। पहली बार में दुआ आ गया और नमाज आ गया, इसमें आ रहा अल्लाह ताला का जिक्र करो जब गहन हो जाए। ठीक है, फिर फरमाया तकबीरें कहो, दूसरा अमल आ रहा है। उसके बाद फरमाया नमाज पढ़ो और सदका करो। ठीक है, इतने अमल इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरह एक और रिवायत है, उसके अंदर ये अल्फाज है, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह उसके रावी फरमाते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम इसको यानी आफ्ताब और मेहताब सूरज और चांद को गहन होते हुए देखो, ठीक है, तो कुछ भी देखो तो फौरन अल्लाह का जिक्र करो, दुआ मांगो और इस्तिग़फ़ार करो। देखिए दुआ और नमाज सब में है, एक में जिक्र है, एक में तकबीर है, एक में सदका है और इसमें इस्तिग़फ़ार के अल्फाज ज़्यादा है, और नमाज और दुआ तो सब में ही आ रहा है। तो हमें बहुत सारे आमाल इसके अंदर मिल गए जो हमें करना है। तो अब वो क्या क्या आमाल है जो हमें करना है, जो हमको इन रिवायतों से मिले। पहला, नमाज कायम करना है। जब कुसूफ या खुसूफ सूरज और चांद गहन हो जाए तो क्या क्या अमल करना है। पहला, नमाज कायम करना है, तरीका मैं बता चुका हूँ। दूसरा, दुआ करना है कि अल्लाह हमारे लिए आसानी कर, ठीक है, और हमें बचा ले, ठीक है, तेरे अजाब से, ठीक है, क़यामत की तकलीफों से, ठीक है, उसकी निशानियों से हमारी तौबा कबूल कर। ठीक है, तो दुआ करना है। तीसरा, तकबीरात कहना है, अल्लाह की बड़ाई बयान, अल्लाहु अकबर बयान करना है। चौथा, सदका करना है, सदका करना है। ठीक है, और पांचवा, इस्तग़फ़ार करना, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना है कि अल्लाह ने जिस तरह से थोड़ी देर के लिए सूरज और चांद को छुपाया है वो कादिर है कि इसको हमेशा के लिए छुपा ले। 5 अमल करना है, नमाज, दुआ, तकबीरात, सदका और इस्तग़फ़ार हमें करना है। सदक़े के ताल्लुक़ से एक वजाहत कर दूं, हमारे पास सूरज और चांद गहन में स्पेसिफिक सदका दिया जाता है, साबित नहीं। स्पेसिफिक सदका क्या होता है मालूम? 1 प्लेट नमक, हल्दी, मिर्ची, अंडा, भिलावा, सूखी मिर्ची, फुला तेल और ये और वो, स्पेसिफिक सदका देते हैं उस दिन, ये साबित नहीं है। आप सदका कीजिए, कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफिक सदका नहीं है। स्पेसिफिक मतलब खास नहीं कर सकते आप किसी सदके को, जैसे हमारे पास देते हैं, समझ गया, इतना वो पर्टिकुलर चीजें होती है, हल्दी, मिर्ची, नमक, अंडा, तेल, भिलावा, लाल मिर्ची सूखी हुई, हरी मिर्चियाँ, कुछ नींबू, ये नहीं है कुछ भी सदका। हाँ, अगर यही सब चीजों से सालन वगैरह बनता है, किसी को खाने को दे रहे एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिकली ऐसे सदक़े मैंने देखा हूँ सूरज चांद गहन में, तो ये साबित नहीं। आप रुपया दे, पैसा दे, जानवर दे, कुछ भी दे, आप कर सकते हैं, याद रखें। ठीक है, सदका क्यों कर रहे हैं हम? अल्लाह ताला से पनाह मांग रहे हैं, क्योंकि सदकात मुसीबत और बलाओं को टालते हैं। ठीक है, और ये सूरज और चांद के लिए सदका नहीं दे रहे, इसमें कोई भी काम सूरज चांद के लिए नहीं हो रहा। दुआ मांगो तो आप सूरज और चांद के लिए दुआ मत मांगिए, अपने लिए मांगना है। इस्तग़फ़ार सूरज चांद के लिए नहीं, क्योंकि एक अकीदा ये भी मुसलमानों में कि सूरज और चांद तकलीफ में रहते उस दिन, तो उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हो, अल्लाह उनके साथ आसानी करे। तो पहले साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, समझते घुस जाते एक दूसरे में, पता नहीं क्या होता, कोलाइड हो जाते, तो वो दुआएं करते थे, तकलीफ में बोलते थे सूरज चांद से लाल हो जाता, बोले सूरज और चांद। ये सब नहीं है, अनसाइंटिफिक बातें हैं सब, और ये शरई पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ भी नहीं। तो दुआ अपने लिए, इस्तग़फ़ार अपने लिए, सदका अपने लिए, जिक्र अल्लाह का, तकबीरात बयान करना है और साथ में नमाज कायम। 5 अमाल करना है। जब ये चीजों में से कोई घटना सूरज और चांद हो जाए, कुसूफ या खुसूफ हो जाए, तो आपको ये काम करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुसूफ और खुसूफ की नमाज मर्द और औरतें दोनों के लिए है। बहरहाल हमारे पास तो फर्ज में आना बंद कर दिया इनका, औरतों का, तो अब खुसूफ क्या बोलूँ मैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने से लेकर आज तक औरतें मस्जिद हरम में, मस्जिद नबी में आती थी, आती है और आती रहेंगी क़यामत। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर पूरे दुनिया की मस्जिदों में औरतें नमाजों को आती है, 5 वक्ता आती थी, आती है और आती रहेंगी। लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पूरे लुच्चे, लफंगे, मवाली, गुंडे मस्जिदों के बाहर बैठते हैं, लिहाजा छेड़छाड़ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग एहतियातन फितना ना हो बोल के औरतों को नहीं भेजते, क्योंकि यहाँ शरीफ लोग नहीं रहते ना,
लेकिन बाजार वगैरह में बहुत शरीफ लोग मौजूद होते हैं तो वो तो कभी कुछ नहीं करते हमारी औरतों के साथ। कॉलेजेस के अंदर भी बड़ी शराफत का अमल होता है हमारी बच्चियों के साथ, तो कोई मसला ही नहीं, वहाँ तो नेक लोग ही होते हैं, वहाँ तो पूरे अल्लाह के वलियाँ रहते हैं पूरे। इसी तरह थिएटर्स में पूरे अल्लाह के वली है तो वहाँ नहीं होता, लेकिन मस्जिदों में सारे लुच्चे लफंगे उसके अतराफ घूमते रहते हैं। जैसी औरत गई तो फितना होने का डर बढ़ जाता है। हाँ, अकेली सफर करके वो दुनिया के कोनों में घूम सकती है, लेकिन नमाज को अकेली नहीं, या नमाज को मस्जिद में जाने से क्या होता है, फितना होता है। तो शायद हम लोग ये इंडिया पाकिस्तान में दुनिया को ये बोल रहे हैं कि हाँ पूरे लुच्चे लफंगे मवालियाँ हमारे पास ही है, और मुसलमान ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारे कम्युनिटी में इतने गंदे लोग हैं कि हमारी औरतें मस्जिद को नहीं जा सकती नमाज में। वल्लाहु आलम, फिर इसके अलावा क्या वजह है, अगर लोग बताए तो मैं भी अपने राय बदलने पे मजबूर हो जाऊंगा कि नहीं नहीं भाई सही बात है, औरत का मस्जिद में आना कितना है। तो पूरे गल्फ में औरत मस्जिद में आ रही है, पूरे यूरोप में मस्जिद में औरत आती है, आती थी, आती है और आती रहेंगे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों ने, उमय्यद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 50 साल बाद अंदलूस के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी, यूरोप नमाजें पढ़ी, बुरा इंतजाम था। ऑटोमन एम्पायर जो लास्ट खत्म होने वाली हुकूमत थी यूरोप से जो निकली, जितनी मस्जिदें थी औरतों का इंतजाम था बिल्कुल। तुर्की जो खिलाफत बोलते औरतों का था, तो पूरे यूरोप में औरतें आती थी, आती है और आती रहेंगी। पूरे अमेरिका में जब मस्जिदें स्टैब्लिश हुई औरतों का इंतजाम शुरू से है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में वही हाल है, आप रशिया चले जाए वही हाल है, मलेशिया चले जाए, इंडोनेशिया चले जाए, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बर्रे सगीर में फितना है, बाकी जगह फितना नहीं है। तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, कि शायद हमारे पास इतने बुरे लोग हैं या फिर हमारी औरतें इतनी बुरी है कि बाहर जाके फितना कर देती, तो लिहाजा मस्जिद को बचाने के लिए हम लोग उनको आने नहीं देते। सोचो मुसलमानों, सोचो। तो ये नमाज मर्द और औरतें दोनों पढ़ेंगी, दोनों के, इसलिए कि इस वाक़यात में जो रावियों के मैंने नाम लिया, माई आयशा ने एक हदीस रिवायत की, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, नमाज पढ़ाई हमको, और एक रिवायत में अस्मा रज़ियल्लाहु जो आयशा रज़ियल्लाहु की बहन है वो भी मौजूद थी, और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने खैरत की, हमने खैरत सुनी। नमाज में खैरत भी होती है, सुनी तो औरतें थी, उन्होंने इसलिए नमाज को सुना, खैरत को सुना, समझिए बात को, ठीक है। तो बहरहाल मर्द और औरतें दोनों के लिए। अब नमाज कसुफ बाजमात अदा करना चाहिए, यही सुन्नत है, यही राजे है, यही दुरुस्त और बेहतर है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए इसके ताल्लुक से इमाम बुखारी ने जो है एक बाब बांधा बुखारी के अंदर, और बाब कायम किया सलातुल कुसूफ जमा, एक बाब बांधा कि कुसूफ की नमाज जमात के साथ, ठीक है। तो गोया ये नमाज बा जमात होती है, याद रखें, ठीक है। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी देने वाले को भेजा, मतलब जो आप नमाज के लिए आपने एक आदमी को भेजा, और वो आदमी कह रहा था अस्सलातुल जामिया, के नमाज के लिए जमा हो जाओ। तो गोया अजान नहीं दी जाएंगी इसके लिए, ये नमाज में कोई इकामत भी नहीं है, लेकिन इस नमाज के लिए आवाज दी जा सकती है, नमाज के लिए जमा हो, नमाज के लिए मस्जिद में आ जाओ। ये कहने में कोई हर्ज नहीं, जदीद दौर में व्हाट्सएप वगैरह के जरिए भी आप बोल सकते हैं नमाज, मतलब बुलाना मकसूद है, इसमें कोई अजान नहीं है, इसमें कोई इकामत नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने एक शख्स को भेजा, या अल्लाह के रसूल ने खुद कहा नमाज के लिए जमा हो जाओ, यानी नमाज के लिए जमा हो जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी देने वाले को भेजा और उसे कहा कहो नमाज के लिए जमा हो जाओ। उसने ऐलान किया और लोग नमाज के लिए जमा हो गए, ठीक है। तो इसको बाजमात पढ़ना है, मर्दी औरतें भी पढ़ेंगी, इसके लिए कोई अजान नहीं, कोई इकामत नहीं, लेकिन इसके लिए ऐलान किया जा सकता है कि नमाज के लिए आ जाओ, या नमाज इतने टाइम पर ही मस्जिद में होगी, क्योंकि आजकल पहले से पता होता है कि कब सूरज ग्रहण चालू हो, कब, तो हम पहले से बोल सकते हैं कि 6:22 को शुरू हो तो मगरिब पढ़िए, मगरिब के बाद सलातुल कुसूफ होंगी या सलातुल खुसूफ होंगी, ठीक। चलिए, उसके बाद नमाज कुसूफ में जहरी क़िरात की जाएंगी, याद रखें, इमाम क़िरात करेगा, जिसके ताल्लुक से बुखारी की रिवायत में आयशा फरमाती और कहती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ पढ़ाई जिसमें जहर से क़िरात की, जोर से क़िरात की, तो इसमें जोर से सुनेंगे। इस ताल्लुक से कुछ रिवायतें आती, कुछ सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल ने क़िरात नहीं कराई, लेकिन इस पर लोगों ने कलाम किया कि ज़ईफ़ है। तो आयशा कहती है कि उन्होंने क़िरात की, मतलब सुने आ रही थी औरतों की सब तक जो है आवाज़, ठीक। और इसके अलावा याद रखें नमाज कुसूफ के बाद जो खुतबा देना भी ये दुरुस्त है और सुन्नत है। बुखारी की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कुसूफ पढ़ाई, नमाज से फारिग होने के बाद आपने वाज़ और नसीहत करते हुए फरमाया बेशक शम्स और क़मर, आफ्ताब और महताब, सूरज और चांद, सन एंड मून, आपने फरमाया अल्लाह ताला की दो निशानियों में से निशानियां हैं, और ये किसी के जीने और मरने से आती और जाती नहीं है। क्योंकि लोगों में क्या गलतफहमी हो गई थी, आपके बेटे इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल की वजह से सूरज गया, समझ गया।
تو خطبہ دینا بھی مشروع ہے، یہ بھی سنت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو دے سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، یاد رکھیے، یہ بھی بخاری میں خطبہ امام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت، یاد رکھیے، ثابت نہیں ہے۔ نماز کسوف اور خسوف سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اپنے بندوں کو ڈرائے تاکہ وہ ایک یاد دہانی کر لے کہ اللہ نے جس طرح تھوڑی دیر کے لیے ان کو بے نور کیا ہے، یہ مکمل طور سے ان کو بے نور کر سکتا ہے۔ بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی آفتاب اور مہتاب کے گہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو خطیب بھی خطبے میں لوگوں کو ڈرائیں گا، واعظ اور نصیحت کریں گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ 5 عمل ہو گئے۔ اب وہ عمل کی ترتیب کیا ہوں گی وہ بھی رکھ دیتا ہوں، آپ کیسے کیسے کرنا ہے۔ تو 9 عمل ہے جو ٹوٹل کرنا ہے۔ 5 اعمال کو ترتیب کے اعتبار سے 9 ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں؟ جلدی مسجد میں آنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، چادر گھسیٹتے ہوئے چھوٹ گئی تو آئے، اور راوی کہتے ہیں ہم کو ڈر لگا کہ قیامت نہیں آئے۔ جلدی مسجد میں آنا، لوگوں کو بلانا، آپ نے بلایا، لوگوں نماز کے لیے جمع، لوگوں کو بلانا، جماعت بنانا، تیسرا کام جماعت بنانا، مرد عورتیں دونوں ہو سکتے۔ چوتھا کام لمبی نماز پڑھنا، اتنی کہ کسوف یا خسوف ختم ہو جائے۔ 5واں خطیب کا نماز کے بعد خطبہ دینا، واعظ و نصیحت کرنا۔ 6واں دعائیں مانگنا۔ 7واں تکبیرات کہنا۔ 8واں صدقہ دینا۔ 9واں استغفار کرنا۔ عمل تو 5 ہیں، لیکن ترتیب ملا کے پورا اگر کرے تو اتنے اعمال ہیں جو کر سکتے، اتنے اعمال جو ہے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان اعمال میں حائضہ عورت کیا کرے؟ ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ نہیں سکتی۔ ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہر بار آپ کا لیکچر ہوا، کوئی بھی مسئلہ آیا تو حائضہ عورت برابر بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ میرے بھائی سمجھ نہیں پاتے۔ عورتوں کی کنڈیشن بالغ صرف 2 ہی ہوتی ہے، طہور یا حیض، پاکی کی حالت یا حیض کی حالت۔ نفاس کی حالت جو کہ حیض کی قسم یہ سمجھ لیجیے، نفاس اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون جاتا ہے، نفاس کی حالت یا طہور پاکی کی حالت۔ تو ہماری ماں بہنوں کی کنڈیشن 2 ہی ہوتی ہے، یا تو پاکی یا تو حیضہ۔ اب جتنے مسائل بیان ہوں گے تو دونوں کرنا پڑیں گے نا ان کے لیے۔ جو پاک ہے وہ کیا کرے؟ جیسا شب قدر کا معاملہ ہے، جو طہور میں ہے پاکیزہ حالت میں تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھ سکتی، سب کر سکتی۔ جو ہماری بہنیں حائضہ ہے تو ان کے لیے مسئلہ تو بیان کرنا پڑیں گا نا۔ اب ایک عبادت کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہو رہا تھا، 2 کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن میں عورت ہے، یا تو حائضہ ہے یا تو نفاس میں یا تو پاکیزہ ہے، تو دونوں کے لیے مسائل بیان ہوں گے نا، تو اس لیے آ جاتی ہے۔ ورنہ لوگ ہمیشہ ایک طنز کے طور پر پوچھتے ہیں فیض بھائی کا لیکچر ہوگا تو یہ تو آئیں گے، لیکن یہ تو اللہ نے اسی فطرت پہ لوگوں کو پیدا کیا عورتوں، تو دونوں میں سے کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی۔ اب گہن ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو حائضہ عورت کیا کر سکتی ہے ان چیزوں میں؟ نماز چھوڑ کر باقی سارے کام کرے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وضو غسل وغیرہ نہیں، تو وہ دعا کر سکتی ہے، وہ تکبیرات کہہ سکتی ہے، ٹھیک، وہ صدقہ دے سکتی ہے، اور وہ استغفار کر سکتی ہے، بس نماز والا عمل چھوڑ دو۔ تو حائضہ عورت کیا کریں گی؟ جب سورج اور چاند گہن ہوں گا، نماز چھوڑ کر باقی سارے اعمال وہ کرتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کی دلیل کیا ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا ذکر حج کی حالت میں کیسے ہو سکتا، استغفار کیسے ہو سکتا؟ تو ان کو بیچاروں کو علم نہیں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عائشہ حج کے لیے گئی اور آپ ایک جگہ روتے بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے عائشہ، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہ اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا، میں آپ کے ساتھ حج پر آئی تھی اس نیت سے کہ آپ کے ساتھ حج کروں گے، حیض آ گیا۔ تو کہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے، دس از سم تھنگ ناٹ ان نیچرل، یہ نیچرل ہے تو ہوتا ہی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کیا کرو؟ طواف چھوڑ کر باقی سب کرو، اور طواف چھوڑ کر باقی سب کرو۔ اور حج میں سب سے زیادہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ تکبیرات ہے، اللہ کی بڑائی بیان۔ حج پورا دعا ہے، معلوم آپ کو، حج پورا دعا ہے۔ جیسا نماز ایک مخصوص عبادت ہے، روزہ بھوک والی عبادت ہے، زکوٰۃ مال دینے والی عبادت ہے، حج دعا کرنے والی عبادت ہے۔ اور حج کا ایک واحد پیغام ہے، معلوم ہے، ایک ہی واحد پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک، جی اس کا سب سے بڑا توحید کا پیغام ہے۔ اور دعا، پورا حج دعا، حج جارے تو دعا، طواف میں دعا، سعی میں دعا، عرفات میں دعا، مزدلفہ میں دعا، دعا، حج دعا۔ تو میں عائشہ سے کیا کہا؟ طواف چھوڑ دو، باقی سب کرو، دعا کرو، استغفار کرو، تکبیرات بیان کرو، تم سب کر سکتی ہو عائشہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عورت نماز چھوڑ کر اگر سورج چاند گہن ہو جائے تو وہ دعا کر سکتی ہے، تکبیرات کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، صدقہ کر سکتی ہے، اور اگر پاکیزہ ہے تو نماز بھی پڑھے۔ ہو گیا؟ تو یہ مکمل مسئلہ دونوں کے تعلق سے ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز آفات کے تعلق سے بھی کچھ باتیں رکھ کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ یہ کیا ہے نماز آفات؟ کیونکہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی جو نشانیاں، اس کی کچھ نمازیں ہیں، جن میں سے ایک نشانی سورج گہن ہے، دوسری نشانی چاند گہن ہے، اسی طرح آفات، ٹھیک،
نماز آفات بھی بولتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ تو نماز آفات کے تعلق سے مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں: جو اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہیں، آفات ایکچولی نشانیاں ہیں، علامت اللہ، یہ دیکھو سورج گہن ہے، چاند گہن ہے، تو یہ جو آفات ہیں، تو حدیث صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہے، یہ کسی کی مرنے یا پیدا ہونے کے وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو فوراً ذکر اذکار دعا اپنے اور گناہوں کی معافی مانگنے لگو۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا لفظ استعمال کیا، یہاں سورج اور چاند گہن کا لفظ استعمال۔ تو اسی سے علماء لکھتے ہیں نماز آفات جو ہے ایسی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جب کوئی صلاۃ الآیات یا اللہ کی کوئی نشانی دیکھ کر نماز پڑھنا، جس میں سورج گہن ہے، خسوف ہے، چاند گہن ہے، خسوف ہے، اور اس کے ساتھ زلزلے بھی شامل ہے، اس وقت بھی آپ چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس تعلق سے ایک صحیح روایت ملتی ہے، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور یہ روایت جو ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ عزیز بہت ساری کتابوں میں جو ہے انشاءاللہ مل جائیں گی، جس میں سنن الکبریٰ للبیہقی، اس کے بعد جو ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر بھی یہ روایت جو ہے، اور اسی طرح الاوسط میں جو ہے ابن منذر نے اس روایت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زلزلے کے موقع پر بصرہ میں نماز پڑھائی اور لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدے کیے، پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھائی، تو ان کی 2 رکعتوں کی نماز میں 6 رکوع ہوئے، پہلی میں 3 رکوع کی، بعد میں 3 رکوع کیے، تو 6 رکوع ہوئے اور 4 سجدے ہوئے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز آفات ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ وہاں زلزلہ آیا تو انہوں نے پڑھی اور کہا یہ نماز آفات ہے، صلاۃ الآیات، یہ اللہ کی کسی نشانی کو دیکھ کر پڑھنے والی نماز ہے، تو زلزلے کے وقت بھی کوئی پڑھنا چاہے تو ایسی نماز آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی آیت یا کسی آفت کو یا کسی آیت کو اللہ کی کسی نشانی کو دیکھ کر آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ تو یا تو آپ نماز آیت پڑھیے، یہ سجدہ آیت پڑھیے، نماز آفات پڑھیے، یہ سجدہ آفات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے روایت جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی راوی جامع ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ایک زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ سجدے میں گر گئے۔ جب خبر ملی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تو آپ سجدے میں گر گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدے میں کیوں گرے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی آفت دیکھو تو فوراً سجدہ کرو یا فوراً سجدے میں گر جاؤ، اور بھلا زوجہ نبی کی وفات سے بڑھ کر کیا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ بولتے ہیں سجدہ آفت یا آفات، اور ایک صلاۃ الآفات یا صلاۃ الآیات یا نماز آیت یا سجدہ آیت، کسی نشانی، کسی بڑی گھٹنا، کسی اکرنس کو دیکھ کر آپ یہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ میں زلزلے وغیرہ پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ الآیات مطلب کسوف اور کسوف بھی آیت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، زلزلہ بھی اللہ کی نشانی ہے، تو لہٰذا آپ ان وقتوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، 4 رکوع 2 رکعت میں اور 4 سجدے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تو یہ چند چیزیں تھی بہرحال جو صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، اور ساتھ میں سورج اور چاند گہن کی حقیقت اور اس میں کرنے والے اعمال ہم نے دیکھے۔ اعمال میں ہم نے 5 اعمال دیکھے جو کرنا ہے، جس میں سے نماز وغیرہ کی تفصیلات رکھی۔ دعا کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، دعا آپ جانتے ہیں کیا ہے، سب جانتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود، اور پھر اپنے الفاظ میں آپ دعا کیجیے۔ تکبیرات اللہ کی بڑائی، صدقہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، استغفار ہے، آپ استغفار کثرت سے استغفر اللہ یا استغفر اللہ اتوب الیہ۔ ٹھیک ہے، اب جو بھی بہرحال استغفار کے بہت سارے الفاظ ثابت ہے، سید الاستغفار بول کے ایک بڑا استغفار بھی آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار کرے۔ تو 5 اعمال ہیں۔ نماز کی تفصیلات اس لیے رکھی کہ نماز تھوڑی اس کی الگ ہوتی ہے، باقی دعا، تکبیر، صدقہ اور استغفار بالکل کامن ہے، اس لیے تفصیلات آپ تمام جانتے ہیں، اس لیے اس کی تفصیلات میں میں نہیں گیا ہوں، اور باقی سارے اعمال ہم نے رکھ دیے۔ تو اس میں 5 کرنے والے اعمال ہیں، 9 اسٹیپس میں ہوں گے۔ پہلا، جلدی مسجد آئے، لوگوں کو بلائے، جماعت بنائے، لمبی نماز پڑھے تاکہ ختم ہو جائے، خطبہ دے خطیب، دعا کرے، تکبیرات کرے، صدقہ کرے۔ جن نمازوں کا بہرحال ہم اہتمام کریں گے، ان نمازوں میں سے وہ نمازیں ہیں جن کو ہم نے مکمل طور سے ترک کر دیا، بالخصوص 2 نمازیں، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف۔ یہ 2 نمازیں بڑی اہم نماز ہے، اور جس کو آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ہم نے مکمل طور سے اس کو، یہ حکم کو ترک ہی کر دیا، جبکہ یہ نماز نفل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے۔ آپ نے تمام زندگی یہ نماز جو ہے ادا کی، تمام زندگی،
ٹھیک ہے، تو یہ نماز موقدہ ہے، یاد رکھیے، سنت موقدہ کہلاتی ہے نماز۔ اب صلاۃ الکسوف اور خسوف کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ الکسوف کا معنی ہوتا ہے سورج گرہن کی نماز، اور صلاۃ الخسوف کا معنی ہوتا ہے چاند گرہن کی نماز۔ ٹھیک، تو یہ نماز بھی پڑھنا چاہیے۔ اس نماز کو بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں ہم نے مکمل ترک کر دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو باجماعت پڑھتے تھے۔ اس نماز کو جب بھی سورج گرہن ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں آتے، صحابہ اکرام مسجد میں داخل ہوتے، اور تب تک آپ نماز پڑھاتے، مطلب اتنی لمبی نماز پڑھاتے کہ وہ گرہن ختم ہو جاتا اور سفیدی مطلب واپس روشنی آ جاتی اور اندھیرا ختم ہو جاتا۔ ٹھیک، اور صلاۃ الخسوف اور کسوف اس لیے انسان ادا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس نعمت پر، کہ اگر یہ نعمت کا زوال آ جائے، سورج ایک نعمت ہے اللہ کی، اگر اس کا زوال آ جائے تو بہت خطرناک ہے، کیونکہ نشانی ہے اللہ کی کہ اللہ نے سورج دیا اور اللہ چاہے تو اس کو چھپا سکتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ اس کو ایسی بجھا دے گا۔ جس طرح سے آج ہم سورج کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، روز قیامت اللہ اس کی روشنی کو ختم کر دے گا۔ تو یہ گرہن ایک علامت ہوتی ہے کہ جس طرح سورج کو آج اللہ اس کو ختم کر سکتا ہے، اس کی روشنی کو، قیامت کے روز اس کو مکمل بند کر دے سکتا، جبکہ یہ تو خالی آڑ آ جاتا ہے۔ سورج گرہن کیا ہوتا ہے کہ چاند آڑ آ جاتا ہے، اور چاند گرہن کیا ہوتا ہے سورج آڑ آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے زمین کے اوپر روشنی سیدھے نہیں پہنچ سکتی اور ایک خطہ اندھیرے میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے اللہ کی۔ اب اس میں بھی بڑے فلسفے، بڑے کہانیاں اور بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، اور بالخصوص جس دین پر ہم عمل کرتے ہیں عمومی اعتبار سے، افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں، اس دین کو جو ہم کہیں گے یہ بڑھیاؤں کا دین ہے۔ پرانی عورتیں کیا بولتی تھی؟ بس وہ دین ہے ہمارے پاس، میں دادی یہ بولتے تھے اس کا مطلب یہ ہے بڑھیاؤں کا دین، اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہے۔ تو بولے سورج تکلیف میں رہتا، چاند کو تکلیف، کیا کی تکلیف سورج اور چاند کو؟ وہ بے جان اشیاء ہے، نہیں وہ سورج بہت تکلیف میں آیا تھا تو لہٰذا اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یاد رکھیے بے جان چیز اس کے لیے دعا نہیں کرنا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ کی ایک نشانی ہے سورج اور چاند، اور اللہ دیکھو کس طرح سے اس کو آج اس کو ختم کر سکتا ہے تو روز قیامت بھی اس کو ختم کریں گا، اور یہ ایک نعمت ہے، اگر یہ چھین جائے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر جو لوگ سائنسی معلومات رکھتے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ اگر سورج 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تاخیر کر دے نکلنے اور ڈوبنے کے اندر، جس طرح سے سردی اور گرمی کا معاملہ ہوتا ہے، گرمی میں زیادہ دیر تک باہر رہتا ہے، سردی میں زیادہ دیر تک چھپ جاتا ہے، مطلب کم دیر باہر ہوتا ہے، تو 1-2 گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے، دن میں 12 گھنٹے اور 14 گھنٹے کا فرق۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس چیز کو کہ 2 گھنٹے کے بڑھنے اور کم ہونے سے سردی اور گرمی کا پیمانہ کیسا بڑھ جاتا ہے۔ 2 گھنٹے سورج کم نکل رہا ہے تو سردی کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ 10, 11, 12 تک ٹیمپریچر اتر جاتا ہے، اور اگر 2 گھنٹے زیادہ نکل جاتا ہے تو 40, 45 اور 50 تک چلے جاتا ہے نا۔ اب اندازہ لگائیے، اور اس میں آپ اضافہ کر دیجئے گھنٹے بھر یا 2 گھنٹے کا۔ سورج اگر چھپ جائے، اگر ڈھک جائے، یہ واپس نہ نکلے تو یاد رکھیے دنیا جی نہیں سکتی، یہ ختم ہو جائیں گی، تھوڑے دن کے یہ ختم ہو جائیں گی، انسانیت پوری دنیا سے فنا ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ کیا ہوں گے، جب سورج چھپ جائیں گا تو خود بخود ٹیمپریچر بالکل فریج کے ساتھ گرنا شروع ہو جائیں گا۔ سورج کے چھپنے سے جو ٹیمپریچر ہے، جو ماحول کے اندر جو تپش ہے، وہ گرنا شروع ہو جائیں گی، گرمی کم ہو جائیں گی اور سردی اتنی بڑھ جائیں گی کہ انسان مر جائے گا۔ تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے یہ بھی، اور اس کو ابھی زوال ہے، ایک قسم سے اللہ نے ڈھانک دیا، تو جیسا اللہ اس کو ابھی ڈھانک رہا ہے، قیامت کے روز بھی اس کو ختم کر دے گا، بے نور کر دے گا، بے تپش کر دے گا اس سورج کو۔ تو یہ ایک نشانی اللہ کی، تو لہٰذا انسان شکر میں، اس نعمت کے زوال سے بچنے کے لیے اللہ کے شکر میں، نماز کیا اللہ کا شکر ایک قسم، تو فوراً رسول اللہ نماز کے لیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس عجیب و غریب بس فلسفے ہیں، کہانیاں اور قصے ہیں، نماز چھوڑ کے باقی سب ہے۔ دیکھیے عورتیں ہیں تو کھانا پینا مت کرو، اگر حاملہ عورتیں ہیں، پیگننٹ ہیں تو چھری مت چلاؤ، چولہا مت جلاؤ، جھاڑو مت دو، فلاں جو کرنا ہے وہ چھوڑ کر سب روایتیں ہیں۔ دیکھ کرنا کیا ہے، نماز پڑھنا ہے، وہ نماز چھوڑ کے باقی سب ہو رہا ہے، باہر مت نکلو، فلاں کرو، یہ باقی سب چیزیں ٹھیک ہے، بہرحال سمجھ میں آتا ہے، کچھ چیزیں سائنٹیفک بھی ہے، کچھ چیزیں بہرحال قصہ گو ہے، لیکن حقیقت تو یہ کہ نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے، مسجد میں جاتے، صحابہ جمع ہوتے، اور بڑی طویل نماز ہوتی تھی یہ، کہ جب تک کہ روشنی نہ آ جاتی رسول اللہ اس نماز کو پڑھاتے رہتے، یاد رکھیں۔ تو آج ہمارے پاس یہ نماز مکمل طور سے ہمارے سماج نے اس نماز کو ترک کر دیا، بہت میں سمجھتا ہوں باجماعت تو کہیں ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی اگر پڑھ لیتا ہے تو پڑھ لیتا ہے۔ کیا ضرورت نہیں کہ ان سنتوں کو بھی ہم رائج کریں؟ کیا ضرورت نہیں کہ ہم صرف نماز اور روزے کی حد تک سنتوں کو پکڑ لیں اور باقی چھوڑ دیں؟ یہ بھی آج ضرورت ہے، ان سنتوں کو رائج کیا جائے، وہی اسی طرح مشہور اور معروف کیا جائے جیسے اللہ کے رسول کے دور میں چیزوں پر عمل تھا۔ یہ سنت موقدہ علماء لکھتے ہیں اس کے تعلق سے، یہ ہمیشہ آپ نے کیا، کبھی ایسا نہ ہوا کہ سورج گرہن ہو اور آپ نے نماز نہ پڑھی ہو، اس موقدہ کو ہم نے ترک کر دیا مکمل طور سے۔ تو آج ضرورت ہے ہماری مساجد کے اندر پھر سے اس نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اقامت نہیں، یاد رکھیں، ورنہ پھر وہ اذان اور اقامتیں شروع ہو جائیں۔ کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، سورج گرہن ہے، اور آج کل تو الحمدللہ یہ تک پتا ہوتا ہے کہ 12:11 سے چالو ہوگا اور جو ہے 17, 18, 25 منٹ تک چلیں گا، ٹائم بھی طے ہے۔ تو آپ فوراً جو ہے مسجد چلے جائیں،
امام کا کام ہے کہ وہ جو ہے نماز پڑھائے، لمبی نماز پڑھائے۔ اب اس کے نماز کا طریقہ بتا دوں، اس کے نماز کا طریقہ کیا ہے۔ صلاۃ الکسوف اور خسوف دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ طریقہ یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عمل ثابت کہ آپ مسجد جائیں گے، کوئی اذان نہیں ہوگی، کوئی اقامت نہیں دی جائیں گی، امام نماز کے لیے کھڑا ہوں گا، جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، جیسا نفل نمازیں پڑھتے ہیں ویسا کھڑا ہوں گا۔ اس نماز میں چونکہ اسے لمبا پڑھنا ہے، تھوڑا سا فرق ہے عام نمازوں سے، وہ یوں ہے کہ تکبیر آپ کہیں گے، تکبیر اولا اور ہاتھ باندھ لیں گے، پھر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضمی سورہ امام ملائیں گا اور اس کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گا۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گا اور رکوع کریں گے، رکوع ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کر کے اٹھیں گا اور پھر قیام کر لیں گا، پھر ہاتھ باندھ لیں گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گا، پھر ضمی سورہ ملائیں گا اور طوالت لمبی کریں گا اس نماز کو، جیسا کہ وقت کے اعتبار سے کہ سب تک روشنی نہ ہو، اور اس کے بعد پھر رکوع کریں گا، پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور پھر 2 سجدے ہوں گے جیسے نماز میں عام ہوتے ہیں، پھر کھڑا ہوں گا دوسری رکعت کے لیے، پھر دوسری رکعت تو کھڑا ہوں گا تو پھر ہاتھ باندھیں گا، سورہ فاتحہ اور ضمی سورہ ملائیں گا، پھر رکوع کریں گا، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گا، پھر کھڑا ہوں گا اللہ اکبر کہہ کر اور پھر قیام کر لیں گے، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گا، ضمی سورہ پڑھیں گا، پھر رکوع کریں گا، پھر رکوع کے بعد اٹھیں گا اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور بقیہ نماز جیسی نفل ہوتی ہے ویسا اس کو مکمل کریں گا۔ تو گویا 2 رکعت نمازیں 4 رکوع سے، حالانکہ رکعت کی تعداد رکوع سے گنی جاتی ہے، پھر بھی لیکن یہ نماز میں ہم کہیں گے کہ قیام جو ہے 2 ہوں گے، رکوع 2 ہوں گے ایک رکعت کے اندر، مطلب 4 قیام اور 4 رکوع سے یہ 2 رکعت نماز پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قیام اور 3 رکوع بھی ثابت ہے، کوئی یہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ سورج کے گرہن کی لمبائی کے اعتبار سے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے یوں بھی کیا کہ آپ نے 3 بار بھی کیا، کہ کسی بار پھر کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن نہ کہا بلکہ اللہ اکبر کا، پھر ہاتھ باندھ لیا، پھر سورہ فاتحہ، پھر ضمی سورہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور پھر بقیہ نماز۔ تو بہرحال 2 رکعت مطلب 2 رکعت نمازیں ہیں یہ، جس میں رکوع جو ہے 4 ہوں گے، یاد رکھیں، ایک رکعت میں 2 اور دوسری رکعت میں 2۔ تو اس کی ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو بھی ہم اپنے ماحول اور اپنے معاشرے میں عام کریں اور لوگ اس کا اہتمام کریں، اور انفرادی نہیں، رسول اللہ نے جس کام کو اجتماعیت میں کیا کوشش کیجیے، ہم بھی اجتماعیت میں اس کو رائج کریں۔ تو کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم ہمارے محلے میں اس کو کرنے کی کوشش کریں، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے محلے کے اندر امام کو یا مؤذن کو یا لوگوں کو تیار کریں کہ نماز ہم کو پڑھنا ہے، اور کم از کم اس کی کوشش کریں کہ نماز اپنے محلوں میں ہم مساجد کے اندر جو ہے باجماعت کریں، اور اگر باجماعت نہ ہو سکے تو پھر اپنا گھر میں پڑھ لیں، اس لیے کہ اگر کوئی چیز نہ ہو بہرحال باجماعت تو آپ اکیلے انفرادیت میں بھی اس چیز کو ادا کر سکتے ہیں، تو گھر میں آپ جو ہے اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک۔ اسی طرح صلاۃ الخسوف، کسوف سورج گرہن کی نماز، خسوف چاند گرہن کی نماز، ٹھیک۔ تو اب جو ہے چاند گرہن کی نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو علماء نے کہا کہ کسوف کی نماز جماعت سے پڑھے، خسوف کی نماز انفرادیت میں پڑھے، اکیلے میں پڑھے، ٹھیک، مطلب اپنے گھر میں پڑھ لیں۔ یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ سورج گرہن کی نماز آپ جماعت سے پڑھے، چاند گرہن کی نماز آپ انفرادیت میں گھر میں پڑھے، اور چاند گرہن رات میں بھی ہوتا ہے اور پتہ نہیں کب شروع ہوگا، پتہ چل جائے تو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں چاند گرہن ہو تو باہر نہ نکلے، تو بہرحال اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ باہر نہ نکلے، یہ اچھا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عمل ثابت ہے، آپ اندر ہو جاتے تھے، گرہن شروع آپ مسجد میں آ گئے، ختم ہو تو نکلتے تھے، تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ اندر رہنا چاہیے، خاموخواہ گرہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ سائنٹیفک بھی بہرحال آج ہمیں پتہ چلتا ہے سائنسی اعتبار سے بھی کہ سورج سے چونکہ ڈھکنے سے کچھ شعاعیں ایسی نکلتی ہیں جس سے انسانی جسم کو نقصان ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ اندر، اسی لیے کہا جاتا ہے سیدھی آنکھوں سے مت دیکھو گرہن کو، آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے، بات درست ہے، اور یہ بات سننے سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا کرتے، گرہن شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے، پورا گرہن ہونے تک نماز پڑھی، گرہن جب ختم ہوتا آپ دیکھتے تو تب نماز کو ختم کرتے آپ، ورنہ اس کو رکوع کر کے اور پھر قیام کر کے لمبا کرتے اور پھر آپ باہر نکلتے۔ تو سنت سے بھی عمل پتا چل رہا ہے کہ اندر ہونا چاہیے، گھروں میں ہونا چاہیے، مساجد میں ہونا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے علاوہ یاد رکھیے جو باتیں چلتی ہے کہ سورج گرہن ہونے سے اولاد پر اثر پڑتا ہے، سائنسی اعتبار سے ہو سکتا ہے